अस्सलाम वालेकुम हम वतनान अज़ीज़। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मेज़नीन शो। और आज हम रिव्यू करेंगे वबाल का न्यूएस्ट एपिसोड। और आप हरगिज़ ये मत समझिए कि आपका डबल विजन हो रहा है। हम दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि हमारे टेस्ट बहुत सारी चीज़ों में मिलते जुलते हैं, कपड़ों में भी बहुत सिमिलर हैं, जेवर में भी बहुत सिमिलर हैं। तो हमारे कलेक्शंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक ही आपको दो मिलेंगी, इवन दो वो रेयर और नादरात भी होंगी, क्योंकि हम लोगों का अगेन पहनने ओढ़ने का ज़ौक़ जो है वो बहुत सिमिलर है। तो ये मत समझिए कि हम एक दूसरे के पहनते हैं। हमारे पास हर चीज़ जो है वो एक डिज़ाइन में दो चीज़ें अमूमन हम मैनेज कर लेते हैं ढूंढना। तो वबाल का एपिसोड शुरू करते हैं। आपको न्यूएस्ट एपिसोड कैसा लगा वबाल का? वबाल का कहानी बहुत अच्छी आगे बढ़ी है और उसमें बहुत सारे चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे एक उसकी फराज की शादी हो गई है और अनम ने जिस तरह जहेज़ लिया है, माँ बाप को जिस तरह ज़ेरे बार किया है, तो आगे जो है माँ बाप को किस्तें देना है, मुश्किल हो रही है, जो भी है, लेकिन फिर भी माँ बाप चाहते हैं कि वो बच्ची खुश रहे और उसको कोई मसला ना हो, क्योंकि जहेज़ की डिमांड तो फराज वालों की तरफ से नहीं थी। जहेज़ उस बच्ची का, अनम का खुद का फ़ैसला है कि वो खुद से कुछ करना नहीं है, क्योंकि जब ऐसे घरानों में शादी की जाती है जहाँ लड़का अकेला कमा रहा है और अभी उसके भी शुरू के इब्तदाई दिन है कि वो गांव से निकल के शहर आके वो सेटल होने की कोशिश कर रहा है, बेचारा फंस गया है वो इनके चक्करों में, इसलिए कि वो एक शरीफ इंसान है और वो जो अपनी ज़िंदगी डाउन टू अर्थ लोग होते हैं उस तरह का वो बनाना चाह रहा है। माँ भी देख के गई हैं और माँ ने भी कुछ नहीं मतलब वो गमज़दा दिल लेके वहाँ से गई हैं कि ये बेटे ने कहाँ हाथ डाल दिया है और इस तरह वो परेशान ना हो कहीं। तो वो तो चली गई हैं बेटे को छोड़ के, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस बच्चे की ज़िद है, इसकी पसंद है, तो माँ ने पसंद के ऊपर अपनी राय जो है वो पीछे छोड़ दी है। और अब वो ज़ाहिर खुश तो हैं, लेकिन अब जो इस किस्त में दिखाया है कि किस तरह अनम जो है वो उनको बड़े घर में ले गई हैं। और एक अजीब तमाशे की बात, मुझे एक बड़े मज़े की बात लगी, करना खुद कुछ नहीं है, जहेज़ माँ बाप के यहाँ से ले आई और क्या कहते हैं मियाँ को वहाँ से निकाल के बड़े घर में, जो चादर उतनी नहीं है, जितना बजट नहीं है, उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस उनके पड़ रहे हैं। तो वो किस तरह इसको मतलब मैनेज करेंगे वो लोग। अभी इनके बहुत ज़्यादा झगड़े और वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाले हैं, वो नज़र आ रहा है, क्योंकि वो वैन लगवाने का भी कह रही हैं, मतलब उनको सब हरा हरा नज़र आ रहा है। और एक मज़े की बात वो ये कह रही हैं कि देखा मैंने तुमको कहाँ से, तुमको मैं आसमान पे पहुँचा दूँगी। तो अल्लाह ना करे कि इसका डबल मीनिंग ना हो कि आसमान पे पहुँच जाए बंदा, कि यू नो खुदा ना खास्ता रूह आसमान को परवास कर जाए। इस तरह भी होता है, कर्ज़ों का बोझ बहुत बुरा होता है और जो इस तरह एक्सपेंसेस बढ़ाए जा रहे हैं। अगर तो इनकम है तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा इनकम है, लेकिन अभी वो बंदा अपने पाँव जमाने की कोशिश कर रहा है और बीच में आ गई शादी, जिसका कोई इरादा नहीं था, कोई प्लान नहीं था। वो उनको भी एक लड़का मिल गया कि इसको जल्दी से रुखसत कर देना है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं बैड लक उस आदमी की। और अब देखें कि क्या होता है। झगड़ा तो शुरू हो चुका है, क्योंकि माँ ने भी उसको काफ़ी कहा है कि बेटा तुम अगर बीवी की बात सुनोगे तो मतलब खुदा न खास्ता, तो मैं कह रही हूँ, माँ ने तो कह दिया तुम ख्वार हो जाओगे। तो माँओं को भी ज़रा ज़बान थोड़ा सा ना कंट्रोल करके बोलना चाहिए, क्योंकि माँओं की कुछ बातें जो है वो वाकई पूरी हो जाती हैं जो गुस्से में और रंज में कही गई हैं। तो उन्होंने कहा है कि तुम मतलब ख्वार हो गए, और वो फिर बहन से बात करती हैं और बहन के उनकी कन्वर्सेशन वो सुन लेता है फराज, और फिर उसको गुस्सा आने लगता है। अब ये हुआ है कि वो कह रही है कि अगर जहेज़ जाएगा तो मैं भी जाऊंगी इस घर से। तो अच्छा, ये है। एक बात मुझे समझ नहीं आई कि माँ बाप को पता है कि वो 15,000 से 17,000 नहीं दे पा रहे हैं ना, वो हम्म एक बड़ी हम्म रकम है। हम्म लेकिन आप ये बात सोचें कि वो बेटी के इस फैसले पर राज़ी हो गए कि भाई इनको जो है वो इतना बड़ा 5 लाख का जहेज़ दे दिया जाए। अब जो उसमें काउंट हुआ है उसमें दिखाया गया है कि पूरा लिविंग रूम का फर्नीचर है, बेडरूम का फर्नीचर है, आई थिंक माइक्रोवेव की बात हुई है, वॉशर और क्या कहते हैं उसको, वॉश एंड ड्रायर की बात हुई है लॉन्ड्री के। तो आई मीन
पेरेंट्स भी बच्चों को जो है वो क़नात पसंदी पे रेस करें. देखें, उनको ब्रांड कॉन्शियस मत बनाएं. इसमें ये दिखाया गया है कि इतनी तेज़ अनम की दौड़ है ज़िंदगी में कि बस उनको किसी भी कॉस्ट पे वो सारी चीज़ें चाहिए. हम लोगों ने पिछले कुछ एपिसोड्स में इस बात का जिक्र किया था कि अगर आपकी ख्वाहिशात इतनी हैं तो या तो आपका अपना कोई करियर हो या आपकी अपनी कोई जॉब हो. बिल्कुल. आप अपने बलबूते पे भी कुछ करें. और जितनी इनकी उम्र दिखाई है कि ये यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हैं, तो ये ट्यूशन्स कर सकती हैं, कुछ ना कुछ ये पढ़ा सकती हैं, कुछ ना कुछ ये ख़ुद कमा सकती हैं, तो अगर ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा तवील हैं तो भाई आप ख़ुद अपने बलबूते पे कुछ अर्न करें. लेकिन ये तवक्को ना रखें कि माँ बाप आपको जो है वो इतना जहेज़ दे के रवाना करें. जहेज़ लेकर जाना, इस ड्रामे में ये दिखाया गया है कि जहेज़ लेके जाने से अनम की ये मेंटालिटी है कि उनका मुकाम उनके ससुराल में जो है वो ऊंचा हो जाएगा. मैं ये बात यहाँ पर करना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान ममालिक हैं जहाँ पे अगर लड़की जहेज़ लेकर जाए तो ये तासुर दिया जाता है कि लड़की की कोई वर्थ नहीं है. कि ऐसा पेरेंट्स ने उनको सामान लेके भेजा है कि भाई आओ और हमारी बेटी को लेके जाओ, क्योंकि ये इनको बगैर सामान के कोई लेके नहीं जा रहा था. तो ये एक्चुअली बहुत सारे मुसलमान कल्चर्स में ये चीज़ बुरी समझी जाती है. हमारा कल्चर उलट है, शायद इस वजह से भी कि एक अरसे तक हमसाए मुल्क के साथ जो है वो सेम जगह पे रहते थे, तो अनफॉर्चुनेटली ये एक चीज़ है बहुत बुरी जो हमने शायद उनके कल्चर से उठा ली है. लेकिन हमारा इस्लामी कल्चर ऐसा नहीं है. हाँ, अगर माँ बाप की हैसियत है और वो ख़ुद अपनी बेटी को अपने शौक़ से कुछ देना चाहें, जैसे कपड़े देना चाहें या जेवर देना चाहें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ना, कि वो सिर्फ बेटी के इस्तेमाल के लिए. तो मुझे ये लगा कि थोड़े बचपन में अनम के पेरेंट्स को जो है वो इनकी कनाबें कसनी चाहिए थी. तनाबे. तनाबें तनाबें. थैंक यू, आप उर्दू बोलने की जी, कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो तनाबे, तनाबे. सॉरी. हाँ, तनाबे. अमेरिकन. तो तनाबे जो हैं वो कसनी चाहिए थी इनकी कि इनका इस कदर आगे ना बढ़े. क्योंकि अब वो ये दिखाया कि जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में गई हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा है. अचानक जब वो उनको उठा के एक कमरे के अपार्टमेंट से, क्योंकि शुरू में जब बात हो रही थी कि वो शादी होके आने वाली है, तो उनकी वालदा ने कहा था कि ऐसा करो कि वो एक और कमरा किराए पे ले लो ताकि वालदा भी रह सके और वो भी रह सके वहाँ पर ना. लेकिन अब वो अचानक उनको उठा के 1.5 लाख के घर में ले गई हैं. तो वो जो ओरिजिनल कमरा था, आई थिंक वो मुश्किल से 7-8 हज़ार का लग रहा था. लेकिन अचानक 1.5 लाख, फिर 1.5 लाख से कम होके वो आई थिंक 40,500 पे, 40,500 पे वो उसका किराया आया है. तो ये चीज़ आई डोंट नो ये कहाँ जा रही है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है. एंड आई एम श्योर कि सोसाइटी में इस तरह की लड़कियां हैं. तो प्लीज़ सोचें. अगेन, ये दिखावे से, तो हमने ये बात पहले भी की है कि ये इस मेंटालिटी के साथ सामान लेके जाना कि उसकी नुमाइश हो, दिखावा हो जहेज़ का, या जहेज़ और बरियां सजाई जाएं और लोग वाह वाह करें, उससे नज़र ज़्यादा लगती है और रिश्ता निभता कम है. उसका रिश्ते के निभने से कोई ताल्लुक़ नहीं है. अच्छा, एक और बात जो मुझे लगी दैट कुड हैव बीन बेटर इन दिस ड्रामा वाज जो उनकी सिस्टर का रिएक्शन है, वो बहुत थोड़ा सा मतलब रिएक्शन उनका अंडरस्टैंडेबल है. उनकी छोटी बहन का क्या नाम है, उनकी छोटी बहन का माहम, सॉरी आई कैन रिमेंबर. माहम का जो कैरेक्टर है उनका रिएक्शन बेटर है. रिएक्शन अच्छा है, लेकिन द वे शी इज़ एक्सप्रेसिंग हर सेल्फ वो थोड़ा और बेटर हो सकता था. कि उनकी सिस्टर को ऐसा लगा कि ये जेलस हो गई हैं, हालांकि उनके नाराज़ होने की वजह बहुत वैलिड है, लेकिन उसको एक अच्छे तरीके से शो करना चाहिए था ना, कि वो अपनी बहन को ही कहती, ये नहीं कि बहन ने तस्वीरें भेजी और वो जवाब नहीं दे रही. तो अगेन, द वे यू कम्युनिकेट समथिंग टू समबडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट डजंट कम डाउन टू कि आप क्या कम्युनिकेट करें, बट द मैनर इन विच यू से समथिंग, दैट इज़ व्हाट मैटर्स अ लॉट. एंड आई थिंक कि उनकी सिस्टर जो है वो अपने ख्यालात को और अपनी रिजर्वेशंस को बेटर तरीक़े से अपनी बहन को कम्युनिकेट कर सकती थी. वो भी एक आर्ट है जिसको सीखना पड़ता है कि अपने राइट चॉइस ऑफ वोकैबुलरी और हाउ यू डिलीवर टू अदर पर्सन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो चीज़, कि आपको अगर उसका पूरा असर आपको चाहिए दूसरे को देना, तो उसके लिए बड़े सोच के और समझ के. अब तो ये बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो दी जा रही है कि आपने कहना क्या है. तो क्योंकि
جب ہمارے کارپوریٹ کی جابوں میں ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے اس چیز کو کس پیراڈائم میں کہنا ہے، کس طرح کہنا ہے، اور امپلائیز کو اندر جو آپ کے کام کر رہے ہیں ان کو آپ نے کس طرح لے کے چلنا ہے. تو یہ آرٹ وہاں سے مطلب بہت ضروری ہے، اور ڈیلی لائف میں بھی یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات کرنی تو تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا، اس طرح ہوتا تو اس کا سبسٹیٹیوٹ یہ بھی ہو سکتا تھا. اس طرح کی باتیں کرنے سے بندے پہ زیادہ ایکسکیوز می اثر ہوتا ہے باتوں کا نا. کھٹ سے اٹھا کے منہ پہ دے مارنا وہ تو طریقہ غلط ہے اور ہونا نہیں چاہیے. بہت ساری چیزیں جو ہمارے ڈرامے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر سوسائٹی کو ایز اے ہول امپروو کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے جو ان ڈراماز میں ہائی لائٹ ہو رہا ہے. اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو وہ کائنڈ آف کامک سین ہے یا نہیں ہے، لیکن شگفتہ کا جو کیریکٹر ہے ان کو اب وہ دوست دن دہاڑے بھی نظر آ رہی ہیں. تو وہ نہ صرف رات کو صرف خواب کی سچویشن میں نہیں، لیکن وہ کھلی آنکھوں سے بھی ڈے ڈریمنگ ہو رہی ہے کہ ان کو وہ آ رہی ہیں اور وہ ہانٹ کر رہی ہیں وہ فرینڈ ان کی نا. تو وہ ایک انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے. اور آئی تھنک یہ جو گھر کی ملازمہ ہے وہ بھی ابھی وہ کیریکٹر بھی تھوڑا ڈیولپمنٹ سٹیج میں ہے، کیونکہ وہ دادی کے ساتھ بہت کائنڈ ہے، لیکن آئی تھنک کہ کچھ وہاں پہ بھی کانفلکٹس، انٹرنل کانفلکٹس چل رہے ہیں اس کیریکٹر میں. اور یا اٹس کائنڈ آف انٹرسٹنگ ٹو سی کہ یہ کہاں جا رہا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی بیک ٹو دیٹ ٹاپک جس سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بار بار یہ سوچتی ہوں کہ ایک ہی ماں باپ کی اولادیں دو طرح سے کیسے مختلف نکل آتی ہیں نا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرے خیال میں کالج اور یونیورسٹی جانے کے بعد ان کا جو پیئر پریشر ہے، جو ان کے ساتھ لڑکیاں مطلب پڑھائی کرتی ہیں، جاب تو نہیں ہے ابھی، وہ موقع آیا ہی نہیں ہے، جو لڑکیاں ان کے ساتھ ہیں ان کی بڑی بڑی باتیں، حالانکہ ان کی نارمل باتیں ہوں گی، ان کے اپنے ڈیلی لائف کی، کتنا بڑا گھر ہے، ڈرائیور ہیں، گاڑیاں چلا رہی ہیں لڑکیاں. تو ایسی لڑکیوں سے انہوں نے دوستی کی تو ایک انسان کمپلیکس میں آ جاتا ہے. پہلے لوگ کہتے تھے کہ اگر اونٹ والوں سے، پتہ نہیں اس محاورے کا کیا مطلب تھا، مجھے بہت دیر میں سمجھ آیا. پہلے بوڑھے لوگ کہتے تھے کہ ہماری نانیاں بتاتی ہیں کہ اگر اونٹ والوں سے دوستی کرو گے تو اپنے گھر کے دروازے تمہیں اونچے بنانے پڑیں گے. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. اب یہی بات ہے کہ اگر اونچے لوگوں سے دوستی کریں گے جو آپ کے سوشو اکانومک اس میں نہیں ہیں، اس لائن میں نہیں آتے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بات اپنی رکھنے کے لیے بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن سے اور بہت ساری چیزوں سے، ایسی چیزوں سے جو نہیں کرنا چاہتے کرنا پڑے گا، بڑائیاں دکھانی پڑیں گی کہ بھئی ہم آپ کے لیول کے ہیں. تو دوستی انہیں میں کریں جہاں آپ آسانی سے فٹ ہو سکیں. اور ویسے تو جو کلاس سسٹم ہمارے یہاں ہے وہ ہونا نہیں چاہیے لیکن ہے. تو جو وہ جا کے یونیورسٹی جا کے ان کا واسطہ ایسی لڑکیوں سے پڑھا ہے جو بہت رچ فیملی کی ہیں، وہاں سے ان کے اندر وہ ایک کمپلیکس ڈیولپ ہو گیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے وہ دونوں بہنیں ایک ہی طرح کی سوچتی ہوں گی. تو یہ ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ، لیکن ان کو بڑے پیار سے سمجھانا پڑتا ہے، بڑے پیار سے لے کے چلنا پڑتا ہے. میں ایک اپنے دوست کو جانتی ہوں، بچوں میں جب یہ بات ہے 96-97 کی، بچوں میں جب ایک ریس شروع ہوئی مڈل اسکول جا کر، انہوں نے مطلب نائکی کے شوز آئے اور وہ سب بچوں میں وہ بیچاری پریشان ہو گئیں کیونکہ نئی نئی زندگی یہاں شروع ہوئی تھی اور بہت جاب تھا، بہت ٹف ٹائم تھا. تو بچوں کو انہوں نے یہ بتایا کہ بیٹا آپ کی پرسنالٹی ہونی چاہیے، تو آپ جھوٹ کا بھی اگر سوٹ پہنو تو وہ آپ لوگوں کے کیا واہ واہ ہے، کیا 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 اچھی بات ہے. تو میں سوری میں آپ کو نائکی کے شوز نہیں دلا سکتی. بعد میں اس بچے نے، اور بچے کو بات سمجھ آئی، ماں نے اتنے پیارے طریقے سے میری دوست نے اس کو بتایا بچے کو، تو اس کو وہ بات سمجھ میں آئی اور اس نے وہ بات سمجھ لی کہ ہاں بھائی ہم جو چیز نہیں افورڈ کر سکتے نہیں افورڈ کر سکتے. تو اس کے بعد جب وہ بچہ خود کمانے کے قابل ہوا تب ظاہر ہے ماں کو خوشی ہوئی جب اس نے تھوڑے سے نائکی کے شوز لیے اور اس کی جو تمنا تھی، مطلب اتنے عرصے اس نے ماں باپ کو تنگ نہیں کیا. ہاؤ سویٹ آف ہم. اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اس بچے کو، لیکن اس نے بیچ میں ماں کو بالکل تنگ نہیں کیا. لیکن جو اس کی خواہش تھی نا، اس نے اس خواہش کو بہت لیٹ عمر میں جا کے پورا کیا اس بچے اور نے، خود ہارڈ ورک کیا اس کو اچیو کرنے کے لیے. آج ماشاء اللہ اس لڑکے کا یہ حال ہے جس کا یہ ذکر کر رہی ہیں
کہ اس کے پاس آئی وڈ سے کوئی جوتا جو ہے وہ بہت ایکسپینسو جوتے ہیں, ایک کلیکشن ہے جوتوں کا, اور نہ صرف اس کے پاس ہے بلکہ وہ اس کی اپنی فیملی میں اور لوگوں کو بھی اس نے کافی شوز کا کلیکشن کروا دیا, بینیفٹس دے دیے. تو اچھا میں ایک بات یہ کہوں گی کہ آئی تھنک انم کے کیس میں پیئر پریشر نہیں ہے, پیئر پریشر نہیں ہے کیونکہ وہ دوستیں جو ان کی ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتی ہیں, وہ دوستیں ان کو کبھی پریشر نہیں کر رہی کہ بھئی آپ یہ کریں آپ وہ کریں. آئی تھنک اگر یہ ان کو سچ بتا دیتی, ان لڑکیوں کو کائنڈ دکھایا, اگر یہ ان کو سچ بتا دیتی تو آئی تھنک اٹ وڈ ناٹ ہیو میٹرڈ ٹو دیم نا. لیکن ان کے اپنے اندر کا ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے, اینڈ آئی ڈو اگری ود یو گوئنگ بیک کہ یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو برانڈ کانشیس نہ بننے دیں, اور ان کو یہ کہیں کہ انسان کے اندر نا جامع زیبیت ہونی چاہیے کہ وہ جو پہنے, اگر وہ جھوٹ بھی پہنے تو وہ اس پہ بہت اچھا لگے. اور اس کا تعلق جو ہے پرسنالٹی سے ہوتا ہے, اس کا تعلق جو آئی تھنک جو جامع زیبیت آتی ہے کہ انسان کچھ بھی پہن لے اور وہ بہت اچھا لگے, وہ اس کے انر سول اور کیریکٹر سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. اگر اعمال نیک ہیں تو آپ لٹرلی وائنل اٹھا کے پہن لیں, وہ آپ کے اوپر ایسا لگے گا کہ جیسے آپ نے بہت ایکسپینسو چیز پہنی ہوئی ہے نا. تو ہمارے دین میں نیت اعمال اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کی جو خوبصورتی ہے یا بدصورتی ہے وہ ایونچولی انسان کے اوپر نظر آنے لگتی ہے. اور اگین جامع زیبیت کا بھی اسی چیز سے تعلق ہے, لیکن پیرنٹس کو, والدین کو یہ چیز سمجھانی چاہیے. دیکھیں صرف جہاں تک میں بات کروں گی تو میرا ایکسپیرینس تو یہ ہے کہ انسان کو ہر عمر میں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ترم خان ہے, اسپیشلی جب انسان 18-19 میں ٹین ایج ایئر سے آ رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ دنیا اس کے فنگر ٹپس پہ ہے, اور ہم سب اس چیز سے گزرے ہیں. لیکن بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اولاد کو گراؤنڈڈ رکھیں اور وہ یہ کہیں کہ آپ کتنے بھی بڑے یا عاقل و فاضل ہو جائیں, کتنے بھی بڑے ہو جائیں, لیکن آپ کی وزڈم جو ہے وہ میری وزڈم سے نہیں بڑھ سکتی. تو وہ جو محاورہ ہے نا اردو کا, میں پھر کچھ غلط نہیں کہنا چاہ رہی, کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ شیر کی نظر سے دیکھو, اور کیا ہے وہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو رکھو شیر کی نگاہ سے, مطلب دیکھو بچے کو کہ آپ کی نگاہ نہ چکے کہ بچہ کر کیا رہا ہے. اور ایک مطلب ماؤں کی بڑی ذمہ داری ہے, ماؤں کے ہاتھ میں تو اللہ میں نے بلینک پیپرز دے دیے ہیں کہ اس کو بھرو بیٹھ کے, اور وہ بچے کے ساتھ چلنا اور وہ ساری چیزیں مینیج کرنا, مطلب اس کو بچے کو بہت زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے, اور بچے کو سب سے پہلے پرائورٹی دینی چاہیے کسی بھی کام سے پہلے. مطلب ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم یہ کام کر لیں پھر ہم بچوں کو, تو بچہ اس وقت اس موڈ میں, مطلب اس موڈ میں نہیں ہوتا, اس کا جو اس وقت وہ چل رہا ہوتا ہے نا, تو پہلے بچے کی بات سننی چاہیے اور اس کو صحیح سے راہ دکھانی چاہیے. اگر پیرنٹس گائیڈ نہیں کریں گے تو پھر وہ باہر جا کے ہر قسم کی الٹی پلٹی گائیڈنس لیں گے, یو نو. تو یہ پیرنٹس سے وہ کرنا چاہیے. اور جہاں تک وبال کا تعلق ہے, مجھے نہیں لگتا کہ فراز کی اور انم کا جو تعلق ہے وہ بہت دور تک چلنے والا ہے, کیونکہ فراز بہت زیادہ ایک کانشیس, ان کا بہت زندہ ضمیر دکھایا ہے, اور انم ایسی ہیں کہ وہ کائنڈ آف اپنی تائی کی طرح ہیں کہ ان کو اپنے آگے کچھ نہیں نظر آتا, بس ان کو وہی چاہیے, چاہے راستہ صحیح یا غلط ہے, کون تکلیف میں کون نہیں ہے. she's kind of a selfish character. تو سوری, میرا خیال ہے کہ دکھائیں گے, کیونکہ ہمارے یہاں بہت کم طلاقوں کو دکھایا جاتا ہے. میرے خیال میں دکھائیں گے ضرور کہ بہت اتار چڑھاؤ آئیں گے اور وہ فائنلی ان کی اصلاح ہو جائے گی. مجھے یہ لگتا ہے, آگے نہیں پتا کہ ڈرامے میں کیا چیز آئے گی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ قیصرہ حیات کے جو ڈرامے نا اصلاحی پہلو لیے ہوئے ہوتے ہیں, ان میں ضرور کچھ ایسی بات کہ اگر کوئی مسئلہ بتایا ہے, جہاں تک میں ان کی رائٹنگ سے ان کو پہچانتی ہوں, تو جہاں تک مسئلہ دکھایا جاتا ہے تو اس کا ان کے پاس ایک سلوشن بھی ہوتا ہے. اب اگر اسکرپٹ رائٹنگ میں اس کو چینج کر دیا ہو, کیونکہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا, رائٹر لکھ کے کچھ دیتے ہیں, وہاں ہو کچھ اور جاتا ہے. ہاں, انہوں نے کہا نہیں جی پبلک کے اس پہ جائیں گے ہم, پبلک جس چیز کو پسند کرے گی, تو اگر ایسا ہو جائے تو وہ ڈفرینٹ بات ہے. لیکن میں ایک رسپیکٹ ہے میری نظر میں قیصرہ حیات کی بہت, کہ وہ بہت اچھے ایسے اسلامی پہلوؤں کو لے کے آنا, ان کے اوپر ڈرامے لکھنا, اس کے اوپر کہانی دینا آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. اور میں ان کو کافی عرصے سے پڑھتی بھی رہی ہوں, اور ان کے اس میں یہی بات ہے. بہت پہلے بھی انہوں نے اسلامک اس پہ کام شروع کر دیا تھا, اسلامک ٹاپکس پہ, تو ان کا وہ دکھائیں گے ضرور کہ اس کا کریکشن کیا ہے, لیکن اگر چینج ہو گیا تو وہ ظاہر ہے
اور اس کی ضرورت اس وقت وہ ہوگی. اچھا میں ان کی رائٹنگ سے اتنا زیادہ واقف نہیں ہوں، میں نے ان کا نام سنا اور کچھ وہ دیکھا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مجھے پرسنلی ایز اے ویور نہیں لگتا کہ یہ فراز اور انم کا تعلق دور تک جائے گا، بیکاز انم کی جو دوڑ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے، ان کے اپنے کریڈٹ پہ کوئی اکامپلشمنٹ نہیں ہے، انہوں نے بس دوسروں سے کام کروانا ہے. تو یہ اس طرح کا یہ کیریکٹر ویسے بہت سکسیزفل ہوتی کہ وہ جو کارپوریٹ کریئرس میں وہ لوگ نہیں ہوتے جو ایکچولی کچھ نہیں کر رہے ہوتے، وہ بس سب کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، اور جب ایکچولی ہارڈ ورک کی بات آتی ہے تو وہ غائب ہوتے ہیں، اور جب ڈیلیورنس ہوتی ہے پروجیکٹ کی تو دے آر لائک رائٹ دیر، رائٹ، کہ سب سے مجھے پہلے ہوتا ہے ہاں کہ مجھے کریڈٹ مجھے پریزنٹ ملے. کرنا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو مجھے انم کا کیریکٹر ویسا لگ رہا ہے. اور ماہم کا کیریکٹر ٹھیک ہے، آئی تھنک اس میں تھوڑی ابھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے، لیکن آئی مین اٹس اوکے. آئی گیس وہ اپنی سسٹر کے مقابلے میں زیادہ کیئرنگ ڈاٹر ہیں. دادی کا کیریکٹر جو ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. مجھے پرسنلی جو وہ خاتون دادی پلے کری ہیں وہ بہت شفیق کیریکٹرز میں آتی ہیں. آئی ڈونٹ نو ان کا نام کیا ہے، لیکن وہ پرسنلی مجھے مطلب بہت اچھی لگتی ہیں کہ بہت اچھے کانشیس قسم کے وہ کیریکٹرز کرتی ہیں. لیکن وہ جو کیریکٹر ہے دادی کا اس شو میں، اس ڈرامے میں، مجھے اس سے یہ اختلاف ہے کہ دادا دادی کو بھی نا والدین کی طرح پوتا پوتی نواسے نواسی کی اصلاح کرنی چاہیے جہاں اصلاح کی ضرورت ہے. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بہت زیادہ بڑے ہو گئے ہیں اور ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. جس ٹریک پہ ان کے پوتے چل رہے ہیں، اور مطلب وہ سین تو بہت ہلیریس تھا. آئی تھنک اس ہفتے نہیں تھا لیکن اس سے پچھلے ہفتے تھا وہ سین کہ وہ ان کے پوتے جو ہیں وہ ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں اور کسی اور پہ گولی چلتی ہے، وہ آدمی ڈک کرتا ہے اور ان کے پوتے کو گولی لگ جاتی ہے. توبہ استغفر اللہ. مگر وہ بہت ہلیریس سین تھا تو اس سین میں یہ دکھایا گیا شاید کہ برے کام کا برا انجام، آپ برائی سے دور رہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ دادی کا کیریکٹر دکھایا کہ وہ ہر وقت تسبیح لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، تو دادی کچھ کیوں نہیں انم کی اور اپنے پوتے کی اصلاح کرتی ہیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پتہ بات کیا ہے کہ انم کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ انم نے تو باتیں کہنی شروع کر دی ہیں، اور زبان کی جو تیزی ہوتی ہے نا تو بزرگ لوگ اس سے خائف ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کتنا سمجھائیں گے. تو وہ ہوتا ہے کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ والی بات ہوتی ہے، تو وہاں پہ زیادہ بحث و تکرار نہیں ہوتی. یہ کام ہوتے ہیں بچپن کے. اب جو پڑوس میں جو شگفتہ ہیں ان کے بیٹے کا یہ کہ ہو سکتا ہے ماں نے بولنے نہیں دیا اور دادی کو بیچ میں، کیونکہ جب بڑے جو بڑوں سے بدتمیزی کریں گے. ایک مزے کی بات ہے، ہمارے یہاں جو ہوتا تھا نا، میں کہہ رہی ہوں نا کسی سے ہوتی ہے خواتین کی، اگر میری والدہ کی کسی سے مطلب امی کی کوئی بات ہو گئی، کوئی ٹینشن ہو گئی دو خواتین میں، ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم ان کو سلام نہ کریں یا ان سے تمیز سے بات نہ کریں، ٹھیک ہے. حالانکہ ان دونوں خواتین کے ساتھ کسی نہ کسی بات پہ ہوتا تھا. لیکن میری والدہ جو ہیں، ایک دفعہ بلکہ میں گزر رہی تھی تو ان خاتون نے جو میری آنٹی تھیں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو مجھے سلام کیے بغیر گزر گئیں. ارے بھائی وہ بڑی محفل میں تو اماں نے ایسی کی تیسی کر دی، اس کے بعد تو ہمت ہی نہیں ہوئی. اور میں نے کہا میں نے سنا نہیں تھا، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے، مگر انہوں نے کہا بھئی یہ تو آپ کی بیٹی تو گزر گئی سلام کیے بغیر. تو مجھے آج تک تو وہ جو بے عزتی محسوس ہوئی نا لوگوں کے سامنے، زیادہ بڑی نہیں تھی میں، 5th یا 6th گریڈ میں ہوں گی، تو جو بے عزتی ہوئی نا امی نے تو سنا ہی نہیں. امی نے تو وہ اور خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھی، شاید کسی کی شادی منگنی کچھ تھا، مجھے یاد نہیں صحیح سے، لیکن مجھے وہ ضرور یاد ہے. جب بھی میں ان کو دیکھتی تھی نا جا کے میں جھنجھوڑ کے انہیں سلام ضرور کر لیتی تھی. اچھا میری والدہ تو خیر کبھی مجال ہے کہ وہ ان کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، مطلب آئی تھنک مجھے اور میرے سبلنگس کو یہ ہوتا ہے کہ کاش کبھی جب کوئی ان کے ساتھ کچھ غلط بات کرتا ہے یا کچھ کہتا ہے تو وہ کاش کے کھڑے ہو کے کچھ بولیں کسی کو، لیکن وہ تو کبھی مطلب ان کا مزاج ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی سے وہ کریں. اکثر وہ ہماری اصلاح زیادہ کرتی ہیں، ہم لوگوں کو ہی ڈانٹتی اور سمجھاتی رہتی ہیں. لیکن خیر ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ماں باپ کا سایہ جو ہے وہ سلامت رکھے، ایسے لوگ ہوں جو آپ کو صحیح مشورہ دیں. اور جہاں انسان غلط کر رہا ہو، یس آئی ڈو تھنک کہ ماں باپ کو اصلاح کرنی چاہیے. ماں باپ جتنی بھی محبت کریں، جتنی بھی دوستی رکھیں، میری والدہ سے لائک آئی تھنک جتنی بہنوں میں ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ دوستی ہے، لیکن
माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि वो ऐसी औलाद को सोसाइटी में छोड़ें कि वो औलाद अपने आप को भी संभाल सके, अपने शौहर या अपनी बेगम या अपने बच्चों को भी संभाल सकें, बेटा हो या बेटी हो जो भी हो, वो अपने स्पाउस को संभाल सके, अपने बच्चों को संभाल सके, अपने घर को संभाल सकें, अपने करियर्स को संभाल सकें, कुछ वो सोसाइटी में एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग मेंबर हों। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये सिर्फ माँ बाप ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता। अच्छा, हम लोग जब फाइनल ईयर में थे बीएससी के, तो मुझे अपनी इस्लामिक आइडियोलॉजी की एक टीचर थी, बड़ी पसंद थी। तो उन्होंने फिर हमको आखिरी लेक्चर दिया जब हम लोगों का ख़त्म हो रहा था सेशन। उन्होंने कहा, देखें, हो सकता है अब आप में से किसी की शादी हो जाए, आप लोग फिर माँ बाप के रुतबे पे फायज हो जाएं, आप माँ बन जाएं, हो सकता है आप आगे कंटिन्यू करें अपनी स्टडी, लेकिन उन लड़कियों के लिए जिनकी शादियाँ हो जाएं तो आपके पास आपके बच्चे होंगे, वो बड़ी जिम्मेदारी की बात है। तो उन्होंने हमें ये नसीहत ज़रूर की थी कि कभी ज़िंदगी में अपने बच्चे को ये इजाज़त नहीं देना कि वो माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करें। उन्होंने कहा कि आपको जो भी करना पड़े आप उस बच्चे को रोकें उस चीज़ से। उन्होंने कहा इसलिए कि माँ बाप चुप रहते हैं, औलाद के सामने बोलते नहीं, औलाद बदतमीज़ी करती है। पहला एक शुरू होता है छोटे किसी चीज़ से, फिर वो बच्चे को इतनी पुख्तगी आ जाती है उस बच्चे में कि वो फिर माँ बाप की खुल्लम खुल्ला बेइज्जती कर रहा होता है। तो उन्होंने हमें ये ज़रूर कहा था कि देखें, ये मत कीजिएगा, आप खड़े होकर बोलिएगा तुम हो क्या चीज़। उन्होंने हमें डायलॉग्स भी बताए। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे से बोलिएगा तुम हो क्या चीज़, अगर हम तुम्हें पैदा नहीं करते तुम हो क्या चीज़, तुम आए कहाँ से हो, तुम आज हमें कह रहे हो ये बात। उन्होंने कहा ये बहुत ज़रूरी है, वो माँ बाप जो बच्चों को समझाते नहीं हैं, अपने से बदतमीज़ी करने से उनको रोकते नहीं हैं, तो माँ बाप तो चुप हो जाते हैं, चुप होते होते वो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उन बच्चों की आकबत माँ बाप ख़राब कर जाते हैं इस तरह। तो कहेंगे उसमें आप लोग हिस्सेदार मत बनिए। अब बच्चा जब भी आपसे, आप माँ बाप से, आप माँ बने और आपके हस्बैंड हो वो बाप हों उन बच्चों के, कहने कभी भी अपने बच्चों को अपने आप से बदतमीज़ी नहीं करने दें। और ये उनका जो मुझे था हमेशा याद रही ये बात। तो इसीलिए मुझे भी माँ से बड़ा मुझे होता था, मुझे अपनी माँ से लगता था, आज मैं सच बात कर रही हूँ, अम्मी ने बेइज्जती कर देनी है खुलेआम, तो उससे डर लगता था। और कभी ये नहीं होता था कि हम तन्हाई में भी माँ से बदतमीज़ी कर जाएं, माँ को कुछ कह जाएं, ऐसा नहीं होता था। हमेशा माँ ने दुआएं दी हैं और बहुत इज्जत माँ बाप को देनी चाहिए और बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो बेचारे खामोश, कि अब इस औलाद को हम क्या कहें, और जो और वो चुपचाप दुनिया से गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर अल्लाह ताला नहीं चुप होते, फिर अल्लाह को तो सब याद रहता है। और माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे बैक टू हमारा ड्रामा, अनम की बात जो आ रही है तो उनका अलग किस्सा है, लेकिन जो आपने बात की शगुफ्ता के लिए, तो शगुफ्ता का मसला ये है कि उसने भी तो बदतमीज़ी की होगी ना अपनी सास से बच्चे के सामने, तो बच्चे क्या सीखेंगे? जब हम अपने बड़ों से बदतमीज़ी करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? नहीं, वो चीख रही होती हैं कि अम्मा तुमने, अपनी सास को कह रही होती हैं कि अम्मा तुमने बद्दुआएं दी थी। वो मतलब उनको एक्यूज़ कर रही होती हैं कि उन्होंने बद्दुआएं दी, तो वो इस नहज तक पहुंच गई। लेकिन दुनिया अल्टीमेटली जो है वो यही है कि जो इंसान, हमने ये पिछले भी एक रिव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि शायद माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करते हुए इंसान ये भूल जाता है कि वो भी उसी तरफ जा रहा है। लाइक हर दिन सब लोग एज हो रहे हैं, राइट? तो उन पे भी बढ़ापा आएगा, वो भी सिचुएशन में होंगे कि वो ओल्डर होंगे, उनके नीचे उनके बच्चे होंगे। इट्स अ टू वे ट्रैफिक। तो अगर बच्चे माँ बाप की नाफरमानी करेंगे तो 100% उनके बच्चे भी उन्हें दुख देंगे। और माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि माँ बाप को समझाना चाहिए। देखें, इट्स वेरी नाइस टू बी फ्रेंड्स विद योर किड्स। आई थिंक मेरे पेरेंट्स हमारे साथ बहुत फ्रेंडली हैं, लेकिन मेरी जो वालदा है वो बहुत ज़्यादा सख्त भी रही हैं। मेरे और मेरी सिबलिंग्स के साथ वो बहुत सख्त रही हैं। और अब हमें ऐसा लगता है कि, मुझे तो लॉन्गेस्ट टाइम लगता था कि ये मेरी शायद रियल मदर नहीं है, कोई खाला वाला होंगी, लेकिन इतनी मतलब मेरी वालदा मेरे ऊपर सख्ती करती थी और मेरे सिबलिंग्स के ऊपर भी। तो हम लोग अक्सर ये सोचते थे कि क्या ये वाकई हमारी रियल मदर हैं। लेकिन जैसे जैसे फिर शादियाँ हुई और इंसान अपनी लाइफ में गया, तो फिर एहसास हुआ कि नहीं, जो लेसन्स उन्होंने हमें टीच किए वो लेसन
جو لیسنس مجھے میری والدہ نے ٹیچ کیے وہ مجھے اس دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کوئی آئی وی لیگ یونیورسٹی ٹیچ نہیں کر سکتی تھی جو انہوں نے مجھے ٹیچ کیا، جو وہ ابھی بھی ٹیچ کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی لمبی عمر دے، سب کے پیرنٹس کو قائم رکھے ان کے اوپر. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں. اور آئی تھنک کہ آج کل پیرنٹس بہت چاہتے ہیں کہ وہ لائک اولاد کے ساتھ فرینڈلی رہیں. اٹس نائس ٹو بی فرینڈلی، لیکن اولاد کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ الٹیمیٹلی یہ میرے پیرنٹس ہیں. وہ رسپیکٹ کا بارڈر جو ہے نا وہ کراس نہیں کرنا چاہیے، وہ رسپیکٹ رہنی چاہیے. ماں باپ سے بدتمیزی کرنا. اور اس دن میں مولانا صاحب کا لیکچر سن رہی تھی، انہوں نے کہا لکھا ہے جیسے اپنے آپ کو جھکا کے رکھو ماں باپ کے سامنے، اف بھی نہ کرو. تو وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کو وہ بتا رہے تھے، اور انہوں نے بہت اس سے بتایا ہے کہ آپ بالکل، اور یہاں تو لوگوں کے مطلب منہ کھل جاتا ہے ماں باپ کے سامنے کیا کہ اور یقین کریں کہنے کہ کے لیے، جو تو بچے غلط بات ہے یہ. نہیں، جو بچے ماں باپ کی بات سنتے ہیں ان کے ساتھ غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کر دیتا ہے. یو نو ظلم بھی اگر ان کو برداشت کرنا پڑے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت بہتر کر دیتے ہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. تو اور دوسرا یہ کہ ابھی شگفتہ کا جو ہے ایک اور کوئی بیچارہ پھنس گیا ہے، سیدھا انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی چکر ہے، وہ اب کوئی بڑے بلاسٹ پہ ختم ہوگا، کوئی بڑا، ہاں وہ کچھ بڑا ہے. کیونکہ جس طرح سے وہ آئے تو اب تک ان کے پاس نا اتنے زیادہ لٹریٹ لوگ نہیں آتے، رائٹ، جو ان کے پیپرز میں انگوٹھا چھاپ کے چلے جاتے ہیں. وہ صاحب مطلب کافی ایجوکیٹڈ لگ رہے ہیں، انہوں نے اپنے پتہ نہیں کتنے کنال کا پلاٹ ان کے نام لکھا ہے، لیکن انہوں نے پڑھے بغیر سگنیچر کر دیے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کسی کو پھانس تو لیا ہے لیکن وہ اب فل ان کے اوپر جو ہے نا وہ انلیش ہوگا. ہاں سویٹ، وہ کتنا سیدھا، اور کہہ بھی رہی ہیں اتنے سیدھے لوگ سے تو ہمارا کاروبار چل رہا ہے. اور وہ گل خان نے کہا کہ میں تو 5 کروڑ کا مکان ہے تو 1 کروڑ تو میرے ہوں گے. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا 5 کروڑ کے مکان پہ ان کو 50 لاکھ کا قرضہ کیوں نہیں ملا بینک سے. یہ چیز ہو سکتا ہے وہ اور چیزوں میں پھنسے ہوئے ہوں، تو یا ہو سکتا ہے وہ پیشہ ور خنڈا ہو، I don't know. تو وہ پتہ چلے گا. لیکن یہ بات آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا، مجھے بھی سمجھ نہیں آیا کہ 5 کروڑ کے گھر پہ 50 لاکھ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دیکھیں نا، خواتین کے پاس تو جو زیور ہوتے ہیں نا تو بہت سی باتیں اپنے میاں کو نہیں بتاتی، ہسبینڈ سے دور رکھتی ہیں کہ بھائی مجھے پیسہ چاہیے. کسی کو تحفہ دینا ہے تو وہ کہیں گے کہیں سے قرضہ لے لیں، ہے نا، اپنے ان کی حیثیت کے مطابق. کیونکہ تحفہ دینے سے بھی نا بڑی خوشی ہوتی ہے، بندہ کوئی اچھا تحفہ دے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. کہ جن کو کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ چاہے گھر میں کچھ بھی نہیں لیکن دوسروں کو جو دینے کا وقت آتا ہے اس میں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا دیا جائے، ہے نا. کچھ لوگوں کی نیچر ہوتی ہے. تو وہ کچھ لوگوں کی ایسی بھی ہوتی ہے کہ گھر بھرا ہوا ہو لیکن مجھے بہت ساری باتیں یاد آ رہتی ہیں، لیکن خیر کہانی کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی. تو مجھے یاد آیا تھا کسی نے تحفہ بھی ریٹرن کر دیا تھا. کسی کی سونے کی بالیاں تھیں، وہ انہوں نے ان کو دی، اور جب ان کے بچے کا کچھ ہوا انہوں نے وہی بالیاں ان کو ریٹرن کر دی. تو یہ اتنا دکھ کی بات تھی کہ ان کو سمجھاتے مجھے کافی ٹائم لگا تھا. خیر، تو تحفے دینے کے لیے خواتین تو اس طرح کرتی ہیں کہ ایک جھمکا اٹھا کے دے دیا، اندر اس طرح قرضے ہو گئے. ہاں، لیکن جب مردوں کی بات آتی ہے 5 کروڑ کا ان کا مکان ہے اور وہ 50 لاکھ ان کو قرضہ بینک سے یا کسی سے کیوں نہیں مل رہا، وہ ان کے پاس کیوں آئے، خاتون کے پاس کیوں آئے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ 5 کروڑ کا مکان ہو سکتا ہے ان کا نہ ہو، کسی اور کا لے آئے ہوں، وہ اپنے بھائی کا، کسی اور کا، تایا کا، بھتیجے کا. ان کو بھی دکھایا نا یہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان سے 50 لاکھ لے کے، یہ پوائنٹ آپ نے بہت اچھا اٹھایا، میں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ ایکچولی کس کے گھر پہ قرضہ لے رہے ہیں. ہاں ان کا بھی کوئی مطلب کارپوریٹ بزنس تو نہیں چل رہا نا کہ ان کا اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ. کیونکہ وہ تایا کے پیپرز بھی، کیونکہ ایک تایا کے جعلی پیپرز اور جائیداد کی کہانی کسی اور اس میں چل رہی ہے کہ تایا کا کاروبار تھا، زمین تھی، چلا گیا. وہ ایک ڈرامہ ہے اس میں یہ چل رہا ہے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی چیز یہاں پر ہو، مکان کسی اور کا ہو اور وہ دکھا رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے یہ کوئی ٹربل ہے. یہ ٹربل ہے. تو 5 کروڑ کا ان کے منہ میں پانی آ گیا 5 کروڑ کا سن کے، لیکن اس نے کہا 1 کروڑ میں بھی لوں گا. ہاں، جو ان کے نیوسٹ وکٹم ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ لائک گلخان نے کہا 1 کروڑ میرا بھی، تم بہت تیز جا رہے ہو گلخان. بالکل. تو خیر دیکھیں، مزے کی کہانی ہے. مطلب کئی کہانیاں، کئی اصلاحی پہلو چل رہے ہیں اس میں نا، کئی چیزیں اصلاحی پہلو سے چل رہا ہے کہ ادھر یہ کہانی بھی ہے، ادھر وہ کہانی بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں.
دیکھیں انشاءاللہ اب آگے کیا ہوتا ہے، ہمیں بھی انتظار ہے، آپ بھی انتظار کر رہے ہوں گے. بالکل. اور کہانی جو ہے وہ کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے. مطلب انم کی شادی انہوں نے بہت ارلی کر دی اور انم اور فراز کے مسائل بھی بہت جلدی شروع ہو گئے ہیں. والدہ کو بھی جلدی شپ کر دیا گھر سے باہر واپس گاؤں. اور ان کے بیٹے کو، شگفتہ کے بیٹے کو گولی بھی بہت جلدی لگ گئی ہے. اچھا ایک منٹ، وہ ماں بھی کیسی ہیں، وہ چل دی چھوڑ کے، جبکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ بیٹا تباہی کے راستے پہ جا رہا ہے. آئی ان تھنک کو مطلب ان کو چاہیے تھا، ایسی ماؤں کو تو میں کہتی ہوں بھائی آپ بچوں کو پکڑ کے رکھیں اور اپنی ساری پرانی چیزیں چھوڑ کے، آپ کا بچہ آپ کا مسئلہ ہے، کل کو وہ کسی اور کے ہاتھوں برباد ہوگا تو بہتر ہے کہ آپ بیٹھیں. اور وہاں پہ ظاہر دخل اندازی کسی کو پسند نہیں آئے گی، لیکن اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے کسی بڑے کا ساتھ ہو. اچھا آئی تھنک کہ یہ بہت انٹرسٹنگ بات آپ نے کہی، کیونکہ جب وہ دیکھ کر آتی ہیں انم کو اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے لڑکی پسند نہیں آئی، آئی تھنک کہ اگر ان کی والدہ تھوڑا زور لگاتی تو وہ ماہم کے لیے مان جاتے. لیکن آئی مین ان کو اتنا فرما بردار دکھایا فراز کے کیریکٹر کو کہ وہ اگر والدہ زور لگاتی تو وہ مان جاتے. لیکن آئی تھنک کہ والدہ واز آلسو کائنڈ آف لائک کہ یہ آرفن بچہ ایزیلی ہے گیو اپ جی، کر دیا نا. ایزیلی گیو اپ ہاں کر دیا نا. پھر اٹ گوز بیک ٹو وہ بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ پیرنٹس یہ جانیں کہ وہ پیرنٹس ہیں اور بچے بچے ہیں. نو میٹر کہ وہ بچے 50 سال کے 60 سال کے ہو جائیں، لیکن اگر پیرنٹس حیات ہیں تو وہ اسٹل ان کی وزڈم جو ہے، پیرنٹس کی وزڈم وہ بچوں سے ہمیشہ آگے رہے گی. جی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اب ہم اس کو یہاں ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ ابھی اب تک کی قسطوں کے ہم نے پورا خلاصہ دے دیا ہے. انشاءاللہ پھر آگے جب اس کی قسط اور آگے بڑھے گی ہم 2-4 جمع کر کے پھر آئیں گے انشاءاللہ. تو اس وقت تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے اور ہمیشہ کی طرح محبت سے رہیے، میٹھی زبان بولیے، شیریں نہیں ٹپکائیے. جہاں ضرورت ہو، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں ذرا بلا وجہ نہ ٹپکائیں، بلا وجہ نہ وہ بھی ٹپکائیں. سوسائٹی میں خرابی پیدا ہاں کرتی ہے. بالکل. تو پتہ ہونا چاہیے کہاں شیرینی بات کرنی ہے، کہاں ذرا سخت لہجہ رکھنا ہے، یہ سیکھنا پڑے گا. اور انشاءاللہ پھر آپ سے ضرور ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اور ہمارے شو میزنین شو کو، اس چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے. فیل فری ٹو لیو کامنٹس ڈاؤن بلو اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو کلک آن دا بیل آئیکن، تاکہ جب بھی ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں you will get a notification and you will not miss out on our videos. تو until next time اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، لوگوں کو معاف کیجیے، لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کیجیے، ان سے محبتیں اور دعائیں سمیٹیے. اور انشاءاللہ ہم لوگ پھر اگلے ریویو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملیں گے. اور ایک اور بات، کوئی معافی مانگے تو معاف کر دیجیے، کہہ دیجیے اکڑ کے مت بیٹھیے. جی. یہ بہت گہری بات ہے کہ واقعی کوئی معافی مانگے، کیونکہ دیکھیے اگر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے بندے کو تو دنیا اور عاقبت اس کی دونوں ختم ہے. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ایک بات یہاں پہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، فرشتوں سے اوپر، جنات سے اوپر، دنیا میں جتنی مخلوقات اللہ نے کریٹ کی ہیں ان میں سب سے برتری جو ہے وہ انسانوں کا حاصل ہے. تو دیکھیے بعض دفعہ اگر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ انسان کی دل آزاری ہو جاتی ہے، لیکن یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی تھی کہ اس نے یہ بات کہی. آپ یہ دیکھیں کہ جو بات اس نے کہی ہے کیا وہ اس کے نارمل کیریکٹر پہ فٹ ہوتی ہے. اگر نہیں ہوتی، اس نے کبھی بدتمیزی نہیں کی یا کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، اور پھر انسان کوئی بات کرے تو اس کے اوپر کیا گزر رہی تھی کہ اس نے یہ بات کہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے اور کتنی باتیں اس انسان نے برداشت کی ہیں کہ آخر میں اس کی برداشت بھی ختم ہو گئی اور وہ پھٹ پڑا. تو تنتنے اور ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں چیزوں کو. اگر کوئی آپ سے معافی مانگتا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ آپ کے اندر سرخاب کے پر ہیں اور کسی نے معافی مانگی ہے تو یقیناً وہ غلط تھا اور آپ صحیح ہیں. جی نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بیٹر کیریکٹر کا انسان ہو اور اس وجہ سے وہ معافی مانگ رہا ہے، اور آپ اگر معاف نہیں کریں گے تو آپ مزید چھوٹے چھوٹے ہو. صحیح بات ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے. اور یہ ایک سماجی قسم کی بات تھی جو آخر میں کہی گئی ہے، کیونکہ یہ عموماً ہر گھر میں یہ مسائل اس طرح کے درپیش ہیں. تو باقی انشاءاللہ پھر ہم ضرور آپ دوبارہ حاضر ہوں گے. اور اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.